فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ادنان بھی کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے، بیس پارٹی کی ایک اہم شخصیت ہے اور حکومت کے تمام عہدے دار اس کی عزت کرتے ہیں، مگر وہ سب اس کی اصلیت سے واقف ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ اس کا ماضی کیا تھا۔ میں کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ اس کا ذریعہ معلومات کرنل نعمان رہا ہوگا۔ تم اس کے بیان کی تصدیق کیوں نہیں کر لیتے؟ مرجانہ نے کہا۔ اس لیے کہ اب میں کرنل نعمان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ کرنل نعمان کے ذریعے اسے عراق میں میری موجودگی کی خبر بھی مل سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نارمن شیلوف نامی ایجنٹ کی میک اپ میں اسرائیل جا رہا ہوں، مگر یہ بات ناقابل یقین ہے کہ کرنل نعمان نے اسے میری تصویر بھی دکھائی ہوگی، اور تم تو پہلے سے بھی کچھ جانتی ہو، ورنہ مجھے پستول کی زد میں کیوں لیتی؟ مرجانہ نے ایک طویل سانس لی۔ میں اس معاملے میں ادنان سے کبھی متفق نہیں رہی، اس نے آہستہ آواز میں کہنا شروع کیا، مگر میں مجبور ہوں، میں اس سے ٹکرا نہیں سکتی۔ میں نے کئی بار اس کی مخالفت بھی کی، لیکن اس کے لیے پیسہ سب سے اہم چیز ہے، اور وہ ایسا کوئی ذریعہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس سے اسے آمدنی ہو رہی ہو۔ میں نے معنی خیز نظروں سے بڈ کی طرف دیکھا، جو مرجانہ کی گفتگو پر حیرت سے منہ پھاڑے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ تم حکومت کے اعلیٰ عہدے داروں کو حقیقت سے آگاہ کر سکتی تھی، میں نے کہا۔ اس کے لیے مجھے بہت کچھ ثابت کرنا پڑتا، اور میں کچھ بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پھر میں کیوں خواہ اس سے دشمنی مول لیتی؟ بات تو معقول ہے، لیکن اگر تم دل سے اس کے خلاف ہوتی تو اس کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتی۔ ممکن ہے تمہارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو، مگر میرے لیے نہیں ہے۔ یہ شخص اپنے تحفظ کی فکر کرتا ہے۔ اگر مجھے غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہوتا تو شاید میرا رد عمل مختلف ہوتا۔ اب کیا کہتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تو تم اضطرابی کیفیت کا شکار نہیں ہو، میرے اعصاب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں۔ دماغ پر ایک دھند سی چھائی ہوئی ہے۔ ایسے میں کیا فیصلہ کر سکتی ہوں؟ مجھے افسوس ہے، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ فی الحال تمہارے ساتھ اتنی ہی رعایت کر سکتا ہوں کہ تم سے مزید گفتگو صبح تک کے لیے ملتوی کر دوں۔ اس دوران تم آرام کر کے تازہ دم ہو جاؤ گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان حالات میں مجھے نیند آ سکے گی۔ پرواہ مت کرو، بڈ تمہیں ٹرانکولائزر دے دے گا۔ سکون سے نیند پوری کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم پھر کسی وقت اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ بڈ انہیں چھوڑ کر واپس آؤ۔ بڈ مرجانہ کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اسے کسی علیحدہ کمرے میں تو نہیں رکھنا تھا؟ بڈ نے پوچھا۔ نہیں، اس کا ادنان کے ساتھ ہی رہنا بہتر ہے۔ تہذیب کب آئے گی؟ میڈم کو صبح 10 بجے تک یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ ممکن ہے کسی وجہ سے لیٹ ہوں تو 11 بج جائیں۔ تہذیب کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ کون جائے گا؟ میں نے پوچھا، اور بڈ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بغداد سے بائی روڈ آئیں گی۔ بصرہ میں تو جہازوں کی آمد و رفت بند ہے۔ اوہ، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ یہاں تو جنگ ہو رہی ہے۔ کیا وہ بغداد سے تنہا آئے گی؟ مجھے نہیں معلوم چیف، بڈ نے کہا۔ ممکن ہے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ ایک بات کہوں چیف، تم برا تو نہیں مانو گے؟ کیا بات ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ بڈ کا انداز بہت عجیب تھا، جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو۔ تم اب سو جاؤ چیف، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بات کہتے وقت بھی اس کے انداز میں خوف تھا۔ میں سو جاؤں گا بڈ، میں نے نرم لہجے میں کہا، مگر تم نے یہ بات اس قدر ڈرتے ڈرتے کیوں کہی ہے؟ بڈ نے یوں ایک طویل سانس لی جیسے اس کے سر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ شام سے تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے۔ تم پر ایک وحشت طاری ہے۔ ایسے میں خوف محسوس نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ادنان اور مرجانہ کے ساتھ میں کافی دیر تک ہنسی مذاق کرتا رہا تھا۔ خدا کی پناہ، بڈ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ وہ تمہاری اپنی دانست میں ہنسی مذاق رہا ہوگا۔ مجھے تو تم اس وقت کچھ زیادہ ہی خونخوار لگ رہے تھے۔ اچھا، میں نے ہنس کر کہا۔ اگر ایسا تھا بھی تو تمہیں خوف محسوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بہت بدل گئے ہو چیف، بہت زیادہ۔ پہلے تو تم بہت رحم دل ہوا کرتے تھے۔ ہر ایک کی مخالفت کے باوجود تم نے ہمیشہ اولیو ہاورڈ کو ڈیل دی۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈیل دینا جانتے ہی نہیں۔ ادنان عباسی کو سونیا کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا بڈ۔ تم نہیں جانتے کہ اس کی موت سے مجھ پر کیا گزری ہے۔ میں ادنان کو اپاہج کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔
बेहतर होगा कि अब तुम सो ही जाओ चीफ। बर्ड ने उठते हुए कहा, मैं भी जरा अपनी नींद पूरी कर लूं। बर्ड के जाने के बाद मैं लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। तहजीब से मुलाकात के लम्हात करीब आने वाले थे। बरसों के बाद उसे देखने का तस्वुर जिस्मो जान में सनसनी सी पैदा कर रहा था। कहीं मेकअप में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या मेरी आंखों की प्यास बुझ जाएगी? नहीं, उसका चेहरा अगरचे मेरे जहन पर नक्श था, मगर मैं इस नक्श को ताज़ा करना चाहता था। तहजीब के ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की तो जहन मौजूदा सूरत हाल की तरफ मुंतकिल हो गया। मरजाना ने ढके छुपे लफ्जों में जो एतराफ किया था वो दहला देने वाला था। अली यार खान से दुश्मनी और खुसूसन अदम वाकफियत के बावजूद दुश्मनी का वाहिद मतलब यही हो सकता था कि अदनान के रवाबत यहूदियों से हैं। ये बहुत संगीन बात थी। मरजाना ने कहा था कि अदनान के नजदीक पैसा सबसे अहम शय है। गोया वो महज पैसों की खातिर यहूदियों का आला कार बनकर मेरी जान के दर पे हो गया था। पूरी यहूदी कौम फलस्तीनियों की जानी दुश्मन थी। फलस्तीनियों के दोस्त भी उनके इतने ही दुश्मन थे। मैं चूंकि फलस्तीनियों की जिदोजहद का सबसे बड़ा हिमायती था, इसलिए वो मुझे भी सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते थे और इस मकसद के हुसूल के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे। मुझे इस मामले की हद तक यहूदियों से कोई शिकायत नहीं थी। मैं उनका दुश्मन था तो उन्हें मेरी जान के दर पे होना ही चाहिए था। शिकायत अगर थी तो अपनों से थी, जो यकजा नहीं होते थे। इन्हें आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती थी और फिर इन्हीं की सफों में कुछ जमीर फरोश भी थे जो मुसलमानों की आबरू का सौदा करते जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। ऐसे ही लोगों में से एक अदनान अब्बासी भी था। कुछ ऐसे थे जो यहूदियों के आला कार तो थे, मगर इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। कुछ मजबूरियां थी जो उन्हें उनका आला कार बनने पर मजबूर कर देती थी। मुमकिन है सोनिया भी ऐसे ही लोगों में से एक हो, मगर मैं ऐसी किसी मजबूरी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था जो आदमी को मजहब या वतन की आबरू का सौदा करने पर मजबूर कर दे। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और यहाँ तो इतना बड़ा मकसद सामने था कि खा कितनी ही बड़ी कुर्बानी पेश करके इसे हासिल कर लिया जाता, सौदा महंगा ना होता। जो यहूदी लड़कियों के जाल में फंस कर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे थे, इस किस्म के गद्दारों की तादाद सबसे ज्यादा थी। यहूदी कौम ने अपनी लड़कियों को मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अरब और बासर तबका इस हथियार का सबसे बड़ा शिकार था। मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि अदनान सिर्फ पैसों के चक्कर में उनका आला कार बना था, या इसमें यहूदी हुस्न की कार फरमाइयां भी शामिल थी। मेरे हक में सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो हो सकती थी वो टल चुकी थी। अगर अदनान वाकई यहूदियों का आला कार बना हुआ था तो उसके तवस्सुत से मेरा नॉर्मन शैलोफ के मेकअप में होना यहूदियों के इल्म में आना लाजमी था। मैं अपने तौर पर यही समझता रहता कि मैं कतई महफूज हूँ। खुदा ही बेहतर जानता है कि अगर मैं नॉर्मन शैलोफ के मेकअप में इसराइल पहुँचने में कामयाब हो जाता तो इसराइली मेरा क्या हशर करते। यही सब कुछ सोचते सोचते मालूम नहीं किस वक्त मैं नींद की आगोश में पहुँच गया। आंख खुली तो 9 बज रहे थे। बड़ वगैरह मुझसे पहले ही उठ चुके थे। मैं आधे घंटे के अंदर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर बड़ के साथ अदनान अब्बासी वाले कमरे में पहुँच गया। अदनान के साथ मरजाना भी थी, जिसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन अदनान के चेहरे पर तो मुर्दनी छाई हुई थी। तुमने क्या फैसला किया अदनान? मैंने अंदर दाखिल होते ही संजीदगी से कहा। तुमने मुझे क्यों कर पहचाना था? मैं बड़ी अजियत से गुजर रहा हूँ, अदनान ने करा कर कहा। मुझ पर रहम खाओ, मेरे पैर की हड्डी पर ज़रब आई है। रात भर तकलीफ की वजह से सो भी नहीं सका। मेरी बात का जवाब दो अदनान, मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना मैं तुम पर तशद्दुद करूंगा। मुझे ये परवाह भी नहीं होगी कि तशद्दुद के दौरान तुम कहीं मर न जाओ। मैं वाकई मर जाऊंगा। ये तकलीफ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कोई दर्द की गोली ही मंगवा दो। अब तुम्हारे मुकद्दर में बस रिवॉल्वर की गोलियां ही रह गई हैं। मैंने तय कर लिया है कि एक गोली सुबह और एक शाम। इस वक्त तुम्हारे दूसरे पैर का नंबर है। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। नहीं, अदनान हाथ उठाकर चीखा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर मुझे मारो मत। अगर मैं तुम्हारे ग्रोह में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम करोगे ना? मैंने सफ़ाकी से कहा। इराक में मेरी सलामती को कोई खतरा तो लाहिक नहीं होगा ना? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम दुनिया के जिस मुल्क में कहोगे मैं तुम्हें पहुंचवा दूंगा। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक हो गया है अदनान। न होता तब भी सोनिया के कत्ल की पादाश में मैं तुम्हें हलाक जरूर करता, लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि पहले तुमसे मालूमात हासिल करूंगा। मामा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अदनान गिड़गिड़ाया। मेरा हल्क खुश्क हो रहा है। इन लोगों को नाश्ता दिया गया या नहीं? मैंने बड़ की तरफ पलट कर कहा और वो बौखला गया। नहीं चीफ, उसने हकला कर कहा। क्यों?
میں نے خونخوار لہجے میں پوچھا، کیا تم انہیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہو؟ جاؤ انہیں ناشتہ مہیا کرو۔ بٹ دم دبا کر کمرے سے نکل گیا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عدنان کی حالت تو ویسے ہی تباہ تھی، لیکن مرجانہ کے جسم پر بھی کپکپی سی تاری تھی۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھو، میں نے بڈ کو ہدایت دی، اور عدنان کو درد کی گولیاں بھی فراہم کرو۔ ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف برداشت کرنا ہنسی کھیل نہیں ہوتا، کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ بڈ نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور میں ڈرائنگ روم میں چلا آیا تھا۔ بڈ میرا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ بڈ کے ہمراہ عدنان کے کمرے میں پہنچا۔ اب اس کی حالت خاصی بہتر نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، عدنان نے کہا۔ اگر مجھے پین کلر گولیاں نہ ملتی تو میں شاید تکلیف کی زیادتی سے مر ہی جاتا۔ میں تمہیں دنیا کے لیے سامان عبرت بناؤں گا عدنان۔ تمہیں ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا ہے، اور میں تمہارا حشر اتنا برا کر دوں گا تم موت کی تمنا کرنے لگو گے۔ عدنان نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اگر تم مجھ پر کوئی تشدد کیے بغیر رہا کر دو تو میں تمہارا ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں۔ یہ بعد کی باتیں ہیں عدنان، پہلے تو مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے کہا، میں تمہارا قیدی ہوں، پہلے تم مجھے ضمانت فراہم کرو کہ مجھے مزید کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابھی دماغ کے کیڑے نہیں جڑے، میں نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ ابھی اتنا دم خم موجود ہے کہ مجھ سے سودے بازی کر رہے ہو؟ غلط مت سمجھو، میں اپنی رہائی کے عوض تمہارا ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں۔ اپنی سلامتی کے لیے تم سے صرف ایک ضمانت ہی تو طلب کر رہا ہوں۔ میں تمہیں شام تک کی مہلت دے رہا ہوں عدنان، میں نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ اس وقت کی گولی تو تم نے پکی کر لی، شام کی گولی کا فیصلہ شام کو تمہارا طرز عمل دیکھنے کے بعد کروں گا۔ نہیں، عدنان ہذیانی انداز میں چیخا، مجھ پر رحم کرو، میں تمہیں ویسے ہی سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے متاسفانہ انداز میں سر کو منفی جنبش دی۔ تم نے دیر کر دی عدنان، میں بحث کرنا پسند نہیں کرتا، اب میں بہرا ہو چکا ہوں۔ میں نے اس کی دوسری ٹانگ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی ٹخنے پر لگی تھی، ٹخنے کی ہڈی چور چور ہو گئی ہوگی۔ عدنان کی چیخ بڑی بھیانک تھی اور وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مرجانہ پر دوبارہ کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ بینڈیج، میں نے عدنان کی طرف اشارہ کر کے بڈ سے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ میں نے عقب سے مرجانہ کی آواز سنی، میرے حال پر تو رحم کر دو۔ وہ کمزور سی آواز میں کہہ رہی تھی، میرا قصور کیا ہے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ میں نے پلٹ کر کہا، تم سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، مجھ سے یہ سب مناظر نہیں دیکھے جاتے، میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد وہ ایک صوفے پر گر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، میں نے کہا۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، مگر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ مرجانہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، تم اس کی شریک ہو، اس کے ہر جرم میں شریک سمجھی جاؤ گی۔ اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ کوئی خراب سلوک نہیں کیا، مگر تم عدنان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وہ تمہیں سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گیا تھا، میں اس کے باوجود اسے نہیں بخشوں گا۔ وہ ایک درندہ ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو آزاد ہوتے ہی پھر دوسروں کو بمبوڑنے لگے گا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اسے تمہارے بارے میں کس ذریعے سے اطلاع ملی تھی تو میں تمہیں ضرور بتا دیتی، لیکن تم یہ جانتی تھی کہ میرا وجود اس کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات میرے علم میں تھی، کون نہیں جانتا کہ تم یہودیوں کے دشمن ہو؟ عدنان خود تو یہودی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ صرف پیسوں کی ہوس میں ان کا اعلی کار بن گیا ہے؟ کوئی اور وجہ میرے علم میں نہیں ہے، مرجانہ نے کہا، اور نہ ہی وہ ہر بات کا مجھ سے تذکرہ کرتا ہے۔ کیا تمہارے درمیان میری ذات بھی کبھی زیر بحث آئی؟ میں نے مرجانہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں آتا، مرجانہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، شاید ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر تم نے میرا نام سنتے ہی پستول کا رخ میری طرف کیوں کر دیا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ میری اضطراری حرکت تھی۔ میں عدنان کی ساتھی ہوں اور ہم معقول معاوضے کے عوض یہودیوں کو بے ضرر قسم کی سہولتیں فراہم کر دیتے ہیں۔ بے ضرر قسم کی سہولتیں؟ میں نے حیرت سے کہا، ان کی وجہ سے تو احساس جرم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی غیر قانونی کام کرے گا احساس جرم کا شکار ضرور ہوگا۔ اور پھر اس وقت تو عدنان نے مجھے احساس دلا دیا تھا کہ تم ہمارے حق میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہو۔ تمہارے حد تک تو بات قابل فہم ہے، لیکن جہاں تک عدنان کا معاملہ ہے، میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ بڈ ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ میڈم کے آنے کا وقت ہو رہا ہے چیف، بڈ نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ تم تو کہہ رہے تھے وہ سیدھی یہیں آئے گی۔ ہاں چیف،
وہ بس یہاں پہنچنے ہی والی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ تم بھی ہمارے درمیان موجود ہو۔ اچھا، میں نے کہا اور پھر مرجانہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ممکن ہے تم بہت سی باتوں سے بے خبر ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عدنان بعض ایسے سنگین معاملات میں ملوث ہے جن سے اس کی حب الوطنی پر بھی آنچ آ سکتی ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مرجانہ نے تیزی سے کہا۔ وہ تو شدید قسم کا حب الوطن ہے۔ یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے چند سال پیشتر عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ کسی یہودی سے تعاون کر کے حب الوطنی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کم از کم وہ عراق نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، مرجانہ نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ میں نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا تھا، لیکن اسے غدار تو نہیں کہیں گے۔ یہ صریحاً غدار ہے۔ وہ ملک و قوم کا غدار تو ہے ہی، مذہب سے بھی بغاوت کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے یہودیوں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ مجھے بتاؤ کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے میں وہ کس حد تک حق بجانب تھا؟ تم اس وقت کی بات کر رہے ہو جب تم علی حماد کے روپ میں ہمارے سامنے آئے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم کون ہو؟ اس کے دل میں میرے لیے اچھے جذبات ہوتے تو اس نے رائل کلب میں مجھ سے اظہار شناسائی کر دیا ہوتا، مگر وہ تو چور بن گیا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا، مگر میرے پوچھنے پر اس نے یہی کہا تھا کہ اس نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے ایک نظر میں پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمہیں اکسایا کہ تم مجھ پر پستول تان لو۔ نہیں مرجانہ، اس کے حق میں کوئی ایک بات بھی نہیں جاتی۔ تم رحم دل بھی بہت ہو اور تمہاری صفاقی سے بھی خوف آتا ہے۔ میرے ساتھ تم نے ابھی تک کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ تمہارا رویہ نرم ہے۔ دوسری طرف عدنان کے ساتھ تم جو سلوک کر رہے ہو وہ خاصا لرزا دینے والا ہے۔ میں اسے اپاہج کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ مجرم ہے، نہ صرف مجرم بلکہ بہت بڑا مجرم، جبکہ تمہارے خلاف ابھی تک اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ تم اس کی ساتھی ہو۔ میں براہ راست کسی بھی چیز میں ملوث نہیں ہوں۔ کیا تم مجھ پر اتنی مہربانی نہیں کر سکتے کہ مجھے رہا کر دو؟ مرجانہ نے کہا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے نرم رویے سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں احمق نہیں ہوں جو تمہیں رہا کر دوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں عدنان کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے مجبور تھی۔ میرا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے گروہ سے نکال باہر کرتا تو میں کہاں جاتی؟ میں تمہارے بیان کی تردید نہیں کر رہا، میں نے کہا، لیکن فی الحال میں تمہیں رہا بھی نہیں کر سکتا۔ تم یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ میں عدنان کی حرکتوں سے بالکل برگشتہ ہو چکی ہوں، لیکن اس کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے مرجانہ کو غور سے دیکھا۔ وہ میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ عدنان کو برا بھلا کہتی، مگر یہ طریقہ بہت فرسودہ ہو چکا تھا۔ میں ایسے جھانسوں میں آنے والا نہیں تھا، خصوصاً اس صورت میں کہ تمکین کے ذریعے مرجانہ کے بارے میں کسی حد تک پہلے ہی جان چکا تھا۔ جس آدمی کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہوگا وہ عدنان سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ہاں، میرا ضمیر اکثر مجھے کچوکے لگایا کرتا تھا، لیکن تم تو جانتے ہی ہو کہ عدنان کس پوزیشن کا مالک ہے، لہٰذا میں اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئی۔ تم چاہو تو اس کے خلاف میری مدد کر سکتی ہو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس طرح تمہارے جذبات کی تسکین بھی ہو جائے گی اور میں بھی اسے انتقام لے سکوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے کسی قابل سمجھا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں صحیح اطلاعات فراہم کر دیں تو میں تمہیں اس رقم میں سے بھی حصہ دوں گا جو میں اس سے وصول کروں گا، میں نے کہا۔ پھر تم بے فکر ہو کر کہیں بھی جا سکو گی۔ جو تم پوچھو گے میں بتا دوں گی، لیکن مجھے کوئی رقم دینے کے بجائے اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ بہت کٹھن راہ ہے مرجانہ، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلو گی تو ہر لمحے زندگی داؤ پر لگی رہے گی۔ ضمیر تو مطمئن رہے گا نا؟ مرجانہ نے کہا۔ شاید اسی طرح میں اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کر سکوں۔ ٹھیک ہے مرجانہ، میں تمہاری درخواست پر غور کروں گا، لیکن اس سے رقم اینٹھنے کا خیال ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پاس ساری کی ساری ناجائز دولت ہے، اس سے رقم ضرور وصول کرو۔ میں کب منع کر رہی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی رقم ادا کر سکتا ہے۔ اوہ، یہ ساری تفصیلات تو میں تمہیں فراہم کر سکتی ہوں۔ اس وقت بصرہ میں اس کا سب سے بڑا اکاؤنٹ نیشنل بینک میں ہے، جس میں اس نے کل ہی 10 لاکھ دینار جمع کرائے ہیں۔ 10 لاکھ دینار یعنی 6 کروڑ پاکستانی روپوں سے زیادہ رقم۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی رقم کا وہ کیا کرے گا؟ وہ کھجوریں صاف کرنے اور انہیں جدید ترین طریقے سے پیک کر کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بصرہ میں ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جاپانی فرم سے اس کے مذاکرات چل رہے تھے۔
آج 11 بجے مشینری کی خریداری کے سودے کو حتمی شکل دی جانے والی تھی۔ اسی سلسلے میں اس نے یہ رقم یہاں منتقل کرائی تھی۔ میں سمجھا تھا شاید وہ علی حماد سے نمٹنے کے لیے خود بسرا آیا تھا۔ میں نے قدرے مایوسی سے کہا۔ ممکن کے اغوا پر وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ مشینری کی خریداری کا مرحلہ درپیش نہ ہوتا تو شاید وہ تمہاری شرائط اتنی آسانی سے نہ مانتا، لیکن اس نے جھکنا نہیں سیکھا۔ تمہاری شرائط تسلیم کرنے کی آڑ میں اس نے تم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے خیال میں تمہاری ہلاکت یقینی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ حملے میں علی حماد بچ گیا ہے تو وہ تشویش کا شکار ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود اس نے تمہاری طرف سے کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں کیا، ورنہ ہرگز اتنی دیدہ دلیری سے منظر عام پر نہ آتا۔ خیر وہ تو الگ معاملہ ہے۔ اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل بینک سے وہ رقم کس طرح نکلوائی جائے۔